السلام علیکم طالبات. سیکنڈ ایئر آج کا سبق آپ کا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ نظم ہے اسلامی مساوات، اور یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم ہے، اور یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی کی مقبول ترین کتاب ان کی مسدس حالی سے لی گئی ہے. تو مسدس حالی کے بارے میں آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، اس سے بیشتر بھی ہم لوگوں نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا. جب آپ لوگ تشکیل پاکستان پڑھ رہے تھے تب بھی سر سید اور ان کے رفقا ہیں ان کا ذکر ہوا، اور پھر اس سے پہلے جب آپ لوگوں نے اکبری کی ہم آپ نے سبق پڑھا تو اس میں بھی آپ لوگوں نے سر سید اور ان کے رفقا کے بارے میں سنا. تو سر سید کے رفقا میں سے ایک ہیں مولانا الطاف حسین حالی. ضرور آپ لوگوں نے مولانا الطاف حسین حالی کا نام سن رکھا ہوگا. تو مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب مسدس حالی میں سے یہ کچھ حصہ آپ لوگوں کی کتاب میں شامل ہے. تو بچوں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے اپنے اپنے شعبوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے تھے، اور ابھی پیچھے ہی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے میدان میں، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، تو ان میں حالی جو ہیں انہوں نے مسدس لکھ کر مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی. اب مسلمان جو اس وقت غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور زوال کا شکار تھے، تو مسلمانوں کو اس وقت خواب غفلت سے بیدار کرنا بے حد ضروری تھا، جس میں ہم ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کا نام سنتے ہیں، اور حالی نے مسدس لکھ کر مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا. تو مسدس حالی میں آپ لوگ جب اب ہم آغاز کرتے ہیں نظم کا اسلامی مساوات، عنوان جو ہے وہ ظاہر ہے عنوان سے کہ مساوات سے مراد ہے برابری، اور اسلامی مساوات کا مطلب ہے کہ ہمارے مذہب میں اس کے بارے میں کیا نمونہ ہے، کون سی مثالیں، یا کیا ہمارا مذہب اس کے متعلق کیا کہتا ہے. تو پہلا بند پڑھ رہی ہوں. کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو بولتے ہیں مست ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ. تو 6 مصروں پر مشتمل یہ بند ہے، جس کی تشریح اگر آپ کو یہ بند جو ہے وہ پرچے میں آتا ہے سوال کے طور پر، تشریح کے طور پر، تو آپ اس پورے بند کی تشریح اکٹھی کریں گے. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ کسی قوم کی جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے، یا کسی قوم کی جب بربادی کا آغاز ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو امیر طبقہ ہے اس کی حالت خراب ہونا شروع ہوتی ہے. یعنی سب سے پہلے بربادی امیر طبقے سے شروع ہوتی ہے، اور ان لوگوں میں نہ کوئی کمال سے مراد ہے فن، مسخ سے مراد ہے حالت خراب ہونا، اور دفتر بچوں کہتے ہیں رجسٹر کو. تو یہاں پہ مراد اس سے ہے کہ جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر کے الٹنے سے مراد ہے کہ جب اس کی نیکیوں برائیوں اچھائیوں کا جو مجموعہ جب کھلتا ہے، یعنی جو اس کا کھاتا جب کھلتا ہے، یعنی جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے جو چیز برباد ہوتی ہے وہ ہے تونگر کو کہتے ہیں امیر، مسخ ہونا، خراب ہونا. تو اس میں سب سے پہلے بربادی امیرت سے شروع ہوتی ہے. عمرا جو ہوتے ہیں سب سے پہلے ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور وہ بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے کہ امیرت کی وجہ سے ان کے اندر نہ کوئی فن ہوتا ہے، نہ کوئی خوبی ہوتی ہے. جوہر کہتے ہیں خوبی کو. ان میں کوئی کمال، کوئی خوبی باقی نہیں رہتی، اور نہ ہی عقل ان کی ہدایت دہندہ بنتی ہے، نہ عقل ان کی ہدایت کرتی ہے، اور نہ ہی دین ان کی رہبری کرتا ہے، نہ دین ان کی رہنمائی کرتا ہے، بلکہ وہ ان چیزوں سے کوسوں دور ہوتے ہیں. اور اپنی امارت کے نشے میں نہ ان کو اس دنیا میں عزت ذلت کی پرواہ ہوتی ہے. ان کے لیے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس ان کی زندگی گزارنے کے لیے تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو ان کے لیے نہ دنیا کی کوئی حیثیت ہے، اور نہ ہی مرنا ان کو یاد ہے. عقبہ کہتے ہیں آخرت کو. تو نہ ان کو دنیا میں اپنی عزت ذلت کی پرواہ ہے، اور نہ ہی آخرت میں ان کو دوزخ جنت کی پرواہ ہے. یعنی ان کے لیے صرف دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا میں رہنا، دنیا میں تمام چیزوں سے
مستفیض ہونا، اور اس کے علاوہ پھر جب زوال پذیر ہوتی ہے کوئی قوم تو اس میں کوئی بھی خوبی باقی نہیں رہتی، اور یہ بگاڑ سب سے پہلے عمرہ میں پیدا ہوتا ہے۔ تو بچوں اس کی مثال ہم اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مثال کے طور پر بات کر رہی ہوں کہ ہم اپنے عمرہ پر اگر نظر کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے حکام کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس بیش بہا دولت ہوتی ہے تو آپ اچھائی برائی میں فرق کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں اصل کڑا امتحان آپ کا ایسے ہی وقت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس بے شمار دولت موجود ہو اور آپ کا اس وقت امتحان شروع ہوتا ہے کہ اصل میں آپ کے پاس کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی فن باقی ہے یا نہیں۔ تو امیرت کے نشے میں انسان ویسے ہی سب کچھ بھول جاتا ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، نہ کوئی فرق رہتا ہے اس کے لیے، جیسا کہ شاعر نے بھی کہا ہے کہ اس کے لیے جنت دوزخ سب ایک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے اس کے لیے، اور دنیا اور آخرت کی بھی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسرا بند دیکھیے، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مفلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ تو بچوں پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ نہ مظلوم، مظلوم جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، نہ مظلوم کی آہوزاری، آہوزاری رونا، چیخنا، پکارنا، فریاد کرنا، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، یعنی وہ لوگ مظلوم کی چیخو پکار، آہو فریاد، آہو بکا سے نہیں ڈرتے، نہ اس کی طرف نظر کرتے ہیں، نہ مفلوق، مفلوق کہتے ہیں غریب کو، مفلس کو، نہ مفلس کے حال پر رحم کرنا، یعنی ان کی سرشت میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی غریب کی طرف دیکھیں یا اس کے حال پر رحم کریں یا اس پر رحم کھائیں یا اس کو بھی اپنے جیسا سمجھیں یا اس کو بھی اپنی دولت میں سے کچھ حصہ دے دیں۔ تو ان کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں، وہ مظلوم کے اوپر رحم نہیں کرتے، اور نہ ہی اس کا رونا آہو بکا جو ہے وہ ان پر اثر کرتی ہے۔ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ ہمیشہ اپنی ہی ہوس میں رہتے ہیں، اپنی ہوس کے نشے میں گم رہتے ہیں، اور اپنی ہوس کے نشے میں وہ رہتے ہوئے عیش پرستی اختیار کرتے ہیں اور عیش ہی میں جینا اور مرنا چاہتے ہیں، اور نمائش ہی ان کی زندگی کا واحد مقصد رہتا ہے۔ جب ان کے پاس دولت ہے تو دولت کی نمود و نمائش تو پھر ان کے لیے ضروری ہو جاتی ہے، اور یہی ان کے لیے سب سے بڑا مقصد ہے زندگی کا، کہ اگر دولت موجود ہے تو پھر اس کا بیش بہا استعمال، نہ یہ کہ کسی غریب کی طرف دیکھا جائے کہ اس کو بھی کچھ چاہیے۔ تو ان کا جینا مرنا عیش پرستی میں ہوتا ہے، اور ان کے پاس نمود و نمائش کے لیے بے شمار اشیاء موجود ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگ ہمیشہ غفلت میں رہتے ہیں، غفلت کی نیند سوئے رہتے ہیں، اور ان کو ہوش نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں اور کیا کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں دولت جو ہے وہ ایک طرح کی آزمائش بھی ہوتی ہے، آزمائش بھی کہا گیا اس کو، کہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں پیسہ دے کر بھی آزماتے ہیں اور پیسہ لے کر بھی ہم سے۔ تو ہمیں جب بہت کچھ ملا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف اپنے اوپر ہی استعمال کریں، بلکہ ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے باقی بہن بھائیوں پر بھی اس کا استعمال کریں، اور جو ہے وہ صرف یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ صرف اپنے لیے ہی ہے۔ تو اب وہ لوگ کہ جن کے پاس دولت ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کا اوڑھنا بچھونا صرف عیش پرستی ہی ہے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ تو اچھا جی، اس کے علاوہ جی، تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ عقل ہوتی ہے نہ کوئی خوبی، جیسا کہ پچھلے بند میں ہی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ جو غفلت میں رہتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ شاعر نے کہا ہے کہ مرنے کے وقت تک وہ اسی غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ دم نزا کا مطلب ہے وقت موت تک، یعنی آخری وقت تک وہ فراموش کیے رہتے ہیں، خود کو بھلائے رہتے ہیں، ان کو نہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی زندگی گزارنے کے طریقے۔ تو ان کے زندگی گزارنے کے مقاصد میں صرف عیش پرستی اور نمود و نمائش ہی ہے، اور وہ اسی
خواب غفلت میں پڑے رہتے ہیں ہمیشہ اور آخر دم تک بھی ہوش میں نہیں آتے ہیں کہ زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے جو کہ ان کو دولت دے کر دولت اگر ان کے پاس موجود ہے تو ان کی زندگی صرف یہی نہیں ہے بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے اس کے علاوہ. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی غریب ہے اور وہ عوضاری کر رہا ہے اور اس کو بھی کچھ چاہیے ہوگا. تو بچوں ہم لوگ اس نظم میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں امیر طبقے کا ذکر کیا ہے شاعر نے, تو وہی اس نے اس کا موازنہ کیا ہے امیر اور مفلس انسان کا کہ ان کی زندگی کیسی ہے, اور وہ دوسری طرف جو غریب غربا ہیں وہ آہو بقا کرتے ہیں اور ان پر رحم نہیں کیا جاتا. تو ہم لوگ اگر اپنی زندگیوں میں ہی دیکھیں تو ہم اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ آیا ہم کسی کو دیتے ہیں یا نہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے کہا کہ جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہوتا ہے وہ صرف ہمارا نہیں ہوتا بلکہ اس پر ہمارے دوسرے بہن بھائیوں کا حق ہوتا ہے. تو ہمارے مذہب نے اس کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ اور اس کے علاوہ بہت ساری جو صورتیں ہیں وہ نکال دی جس کے تھرو ہم اپنے مال کو پاک بھی کر سکتے ہیں. اور یہ نہ صرف یہ کہ یہ ہمارا مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا, بلکہ یہ ہمارے دوسرے بہن بھائیوں کا ہوتا ہے جو ہمیں دیکھ کر آزمایا جاتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. تو اب جو عمرہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیشہ نمود و نمائش میں لگے رہتے ہیں اور صرف جو ان کو ملا اس کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو نہیں دیتے, اور آخر دم تک بھی ان کا یہی طریقہ کار رہتا ہے. تیسرا بند دیکھیے. اچھا جی, تیسرا بند دیکھیے. پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے. اگر باغ امت میں فصل خزاں ہیں تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے. بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے, وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے. پریشان اگر قحط سے ایک جہاں ہے. قحط کہتے ہیں خشک سالی, یعنی جب فصلیں نہیں اگتی, جب غلہ کم ہو جاتا ہے, جب لوگوں کے پاس کھانے کو اتنا نہیں بچتا, جب خشک سالی کا موسم ہوتا ہے تو اس سے امیر لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کے گھر میں کھانے کی تمام چیزیں موجود ہیں. تو خوش ہیں کہ دوسرا مصرع دیکھیے. تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سما ہے. اب سما اور وضاحت دی گئی ہے یہاں پر نمبر 1 لگا کر نیچے وضاحت دی گئی ہے کہ شاعر نے شعری ضرورت کے تحت لفظ ساما کو سما لکھا ہے. اب ساما کا لفظ ہے اور شعری یعنی وزن کی خاطر کہ اوزان میں کچھ اونچ نیچ نہ ہو تو شاعر نے شعری رعایت کی غرض سے یہاں سما کا لفظ استعمال کیا, مراد ہے ساما. تو اب امیر لوگ کیوں بے فکر ہیں, کیونکہ ان کے گھر میں تمام سامان موجود ہے. تو ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ ملک میں خشک سالی ہے. ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ فصلیں نہیں اگ رہی, لوگ کھا پی نہیں رہے, غلہ موجود نہیں ہے, بلکہ وہ اس لیے خوش ہیں کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہے, ان کے پاس ہر چیز موجود ہے. وہ بے فکر ہیں. اگر دنیا میں باغ امت سے مراد ہے, اگر دنیا میں یعنی کہ اگر ہر طرف فصلیں خزاں ہے, خزاں کا موسم ہے, تو یہ خوش ہیں کیونکہ ان کا چمن گل فشاں ہے. چمن باغ کو کہتے ہیں, گل فشاں پھولوں سے بھرا ہوا, پھولوں سے سجا ہوا. تو اب چمن سے مراد یہاں ان کا اپنا گھر ہے, یعنی ان کی اپنی زندگی ہے. مراد یہ ہے کہ ان کی اپنی زندگی میں تمام چیزیں موجود ہیں, جیسے کہ اوپر سما کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. تو چمن چونکہ خوبصورتی سے عبارت ہے, اور یہاں چمن سے مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں, ان کا گھر بھرا ہوا ہے. اور گلفشاں شاعر نے کہا ہے, گلفشاں کا مطلب کہ ان کے باغ میں ہر طرف پھول کھلے ہوئے ہیں, انہیں کسی قسم کی کوئی فکر لاحق نہیں ہے اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. تو اس لیے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے انہیں فرق نہیں پڑتا, چاہے موسم بہار ہے, چاہے خزاں ہے, چاہے لوگ مر رہے ہیں, چاہے جی رہے ہیں. بنی نوع انسان کا ان پہ کیا حق ہے. بنی نوع انسان کا ان پہ کوئی حق نہیں ہے, وہ جئیں یا وہ مریں, کیونکہ ان کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں, جیسا کہ میں نے اوپر ہی بیان کیا. وہ ایک نو کہتے ہیں قسم کو, وہ ایک نوع بشر. نوع بشر کا مطلب ہے انسانوں کی قسم, بشر کہتے ہیں انسان کو.
وہ جو ان کی قسم ہے یعنی عمرہ جو ہیں وہ انسانوں کی ایک مختلف قسم سے تعلق رکھتے ہیں اور غریب انسانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جدا ہیں، دو جدا قسمیں. جیسے کہ بچوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مختلف چیزوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، سبزیوں کی، پھلوں کی، ہر چیز کی اقسام ہے. جانوروں میں بے شمار انواع و اقسام کے جانور پرندے پائے جاتے ہیں. تو ان شاعر نے طنز کیا ہے عمرہ پر کہ وہ انسانوں کی ایک خاص قسم ہے اور عام انسانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کی زندگی عام انسانوں سے مختلف ہے. جہاں عام انسان مشکلات کا شکار ہیں، لیکن وہ لوگ اپنی زندگی آسانی سے بسر کر رہے ہیں اور ان کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ بلا شبہ اوپر کے درجے پر ہیں اور وہ بالکل الگ ہیں عام انسانوں سے. کیوں؟ کیونکہ انہیں کسی قسم کی فکر لاحق نہیں ہے، ان کے گھر میں تمام اشیاء موجود ہیں اور وہ آسانی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو ان کو نہ تو غریب کے حال پر رحم آتا ہے اور نہ ہی وہ اس کی مفلسی پر رحم کھاتے ہیں، نہ اس کی آہ و پکار کو سنتے ہیں. کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نہ وہ پہنتے نہیں جو سمور و قطع وہ مکان رکھتے ہیں رشک خلد جنا وہ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہاں بندگان ذلیل، بندگان ذلیل نیچے اور ساتھ اس کے وضاحت کا سائن ہے اور نیچے وضاحت دی گئی ہے کہ بندگان ذلیل سے مراد یہاں پر عام لوگ ہیں، عام طبقہ ہے. تو اب شاعر موازنہ کر رہا ہے، پیچھے اس نے کہا کہ وہ ایک الگ قسم ہے. تو اب وہ الگ قسم کیسے ہیں؟ وہ الگ قسم اس طرح سے ہیں کہ ان کا پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز جو ہے وہ مختلف ہے عام انسانوں سے. وہ اچھے سے اچھا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں. سمور القطع، سمور ایک نہایت خوبصورت ریشمی کپڑے کو کہا جاتا ہے، ریشم کے لباس کو جو کہ عمرہ جو ہے وہ پہنتے ہیں. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ مولانا الطاف حسین حالی نظم کے اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ لوگ جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو وہ لوگ بہت اچھے سے اچھا کھاتے ہیں اور اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، ریشمی لباس ہمیشہ پہنتے ہیں، ان کے گھر میں ہر چیز موجود ہوتی ہے اور ان کے گھر جو ہے وہ جنت سے کم نہیں ہوتے. یعنی جنت کا تصور اس طرح سے ہے کہ وہاں پر ہر چیز ہمیں اویلیبل ہو. تو جنت ہم جب بھی کسی چیز کی مثال دیتے ہیں، گھر کی مثال دیتے ہیں کہ بڑا اچھا گھر ہے تو ہم کہتے ہیں جنت کی طرح گھر ہے. تو اب ان کے گھروں میں جب دنیا کی ہر چیز موجود ہے تو اس پر جنت کا سا گمان ہوتا ہے کہ ان کے پاس دنیا میں ہی اتنی چیزیں موجود ہیں. اور پھر ان کی عادات میں شامل کیا ہے کہ وہ سواری کے بغیر نہیں چلتے، یعنی پیدل وہ چلنا پسند نہیں کرتے اور اس کے علاوہ پیدل چلنا پسند نہیں کرتے اور ان کی محافل میں نغمہ و موسیقی اور سرور کی محفلیں زیادہ تر منعقد کی جاتی ہیں، اس کے بغیر وہ رہتے نہیں. تو اب عمرہ کے ہاں یہ خاص طرز زندگی ہے کہ جس میں محفلوں کا انعقاد اور عیش پرستی کے ساتھ ساتھ جو نغمہ اور موسیقیت ہے اس سے وہ بہت زیادہ یعنی کہ لطف اندوز ہوتے ہیں. تو وہ اس چیز کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی زندگی سے نکالتے نہیں ہیں، یعنی موسیقیت ہر وقت ان کی زندگی میں شامل رہتی ہے اور نغمہ موسیقی سے وہ دور نہیں ہوتے. اور اس کے علاوہ مکان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جنت کی مانند ان کے مکان ہیں اور وہ پیدل چلنا پسند نہیں فرماتے. کمر بستہ آپ دیکھ لیجئے کہ حالی نے معاشرے کے ایک ایسے پہلو پر چوٹ کی ہے کہ جو حقیقت میں ایسی ہی ہے. اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد تو ہمیں اس بات کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا کہ کس طرح سے جو ہیں وہ عمرہ ہیں وہ ان کا طرز زندگی ہوتا ہے کہ وہ عام لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتے اور صرف اپنی ضروریات زندگی ہی پر نظر کرتے ہیں اور خود ان کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بے حد نزاکت ہوتی ہے، جو کہ آپ اگلے بند میں دیکھیں گے. کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں جن کی، گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں جن کی، ان کی نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سے داخل ہے عادت میں ان کی. دواؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈھیروں، وہ پوشاک میں ترملتے ہیں سیوں. اب کیا ہے کہ جو امیر لوگ ہیں ان کی خدمت میں ہر وقت خدمت گار جو ہیں ان کے موجود رہتے ہیں، یعنی نوکر چاکر ان کی خدمت میں موجود رہتے ہیں جن سے وہ اپنے
काम जो है वो करवाते हैं और खुद वो कुछ नहीं करते। उनकी तबीयत में इस कदर नफासत और नज़ाकत भरी होती है कि वो खुद कुछ करना पसंद नहीं करते, और इसके अलावा गुलो लाला रहते हैं सोहबत में उनकी। गुलो लाला से मुराद यहाँ पर खूबसूरत लोग हैं, खुश चेहरा, यानी कि अच्छे अच्छे लोग उनकी सोहबतों में रहते हैं। तो बच्चों हमारा जो है वो सिर्फ यही नहीं होती कि अमीर इंसान, आपको पता है कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है और पैसा जो है वो हर इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है। तो गुलो लाला से मुराद यहाँ पर खूबसूरत लोग हैं जो कि इनकी सोबत में रहते हैं, और ये लोग इतने नाजुक मिजाज होते हैं, यहाँ तक कि शायर ने जिक्र किया है कि उनकी दवाओं में भी ढेरों खुशबू उठती है। मुश्क का मतलब है खुशबू, यानी वो ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी दवाओं में इस्तेमाल करते हैं कि वो भी बेहद खुशबूदार होती हैं। और इसके साथ साथ वो अपने कपड़ों में कई तरह के खूबसूरत खुशबूदार इत्र इस्तेमाल करते हैं। पोशाक कहते हैं लिबास को। तो इनकी ज़िंदगी का तर्ज अमल ये है कि ना सिर्फ ये कि अच्छे लिबास पहनना, अच्छी ग़िज़ाएँ खाना, बल्कि इसको शायर ने मज़ीद उसमें नुमाइश में यानी कि बड़े रहने को इस तरह ज़ाहिर किया है कि उनकी हद ये है कि उनकी दवाओं से भी खुशबुएँ उठती हैं और उनके लिबास भी नहायत खुशबूदार होते हैं। यानी वो बहुत अच्छे कीमती इत्र जो है वो इस्तेमाल करते हैं और बहुत नाजुक मिजाज होते हैं। ये हो सकते हैं उनके हमजिन्स क्यों कर, ये हो सकते हैं इनके हमजिन्स क्यों कर, नहीं चैन जिनको ज़माने में दम पर। सवारी को घोड़ा न खिदमत को नौकर, न रहने को घर और न सोने को बिस्तर। पहनने को कपड़ा न खाने को रोटी, जो तदबीर उल्टी सो तकदीर खोटी। तो बच्चों पहले शायर ने बयान किए उमरा के हालात के वो ज़िंदगी कैसे बसर करती हैं। तो अब इस बंद में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली मुफलिस लोगों के बारे में बयान कर रहे हैं कि उनके पास कुछ भी नहीं है वो ऐसा जो उनके पास है। यानी पीछे हमने देखा कि उनके पास खूबसूरत लिबास हैं जबकि गरीब के पास पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। उनके पास अच्छे अच्छे खाने हैं जबकि इनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। तो हाली ने कहा है कि वो इनके जैसे कैसे हो सकते हैं, वो इनके हमजिन्स क्यों कर हो सकते हैं, यानी उनका शुमार किसी और किस्म में होता है, वो इनके जैसे नहीं है क्योंकि इनकी ज़िंदगी में, मुफलिस की ज़िंदगी में एक घड़ी का भी चैन नहीं है। उसकी ज़िंदगी में बेहद मुशक्क़त शामिल है, उसको सोने के लिए आरामदेह बिस्तर मुयस्सर नहीं है, ना उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, ना उसके पास पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है, और ना ही उसकी खिदमत में हर वक्त नौकर चाकर होते हैं, और ना उसके पास सवारी है, बल्कि वो पैदल मीलों सफ़र करता है। तो ये एक जो मवाजना है ये हाली ने बता दिया दोनों का कि वो दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं। और अगर जो गरीब इंसान है वो अपने लिए कोई तदबीर भी निकालना चाहता है तो वो भी उसके हाथ में उल्टी साबित हो जाती है, यानी उसके लिए कारगर साबित नहीं होती। और वो कोशिश लाख कर ले तो इंतहाई उसकी अबतर हालत को बयान करने के लिए हाली ने कहा है कि उसकी जो तदबीर उल्टी है तो तकदीर भी खोटी है, यानी उसके साथ सब कुछ बुरा ही बुरा होता चला जाता है और उसकी ज़िंदगी में एक लम्हे को, एक घड़ी को चैन नहीं है। तो आखिरी बंद देखिए बच्चों। अच्छा जी, आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं शायर, ये पहला सबक था किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का, वही दोस्त है खालिक के दो सरा का, फलाइक से है जिसको रिश्ता विला का, यही है इबादत, यही दीनो ईमा का काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अब आखिरी शेर में मजमूई तौर पर हाली ने ये बयान कर दिया कि हमारे मज़हब में और हमारी किताब में, कुरान पाक में हमारे लिए क्या अहकामात हैं। वो ये हैं कि तमाम मखलूक़ात जो हैं वो अल्लाह ताला का कुर्बा है और अल्लाह ताला को अपनी मखलूक़ात से दोस्ती का रिश्ता है, और हमारे लिए बेहतर यही है कि हम इबादत से बेहतर है काम आना एक दूसरे के। तो काम आना जो है वो बेहद ज़रूरी है, यही हमारी इबादत है, यही हमारा ईमान है। और हमारा ईमान ये है कि हम जो है बाहमी मसावात, भाईचारे और उस पर अमल पैरा होते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करें और अपनी ज़िंदगी का तर्ज अमल ये रखें जो हमारे मज़हब ने हमें बताया है, यानी तमाम मखलूक़ात के साथ यकसा सलूक। हमारा रब बहुत ज़्यादा गफूर है, रहीम है, हर चीज़ पर कादिर है। तो उसने हमें हमारी किताब में ये पैगाम दिया है कि ये जो है तमाम मखलूक़ात वो अल्लाह ताला का कुंबा है। तो बच्चों सबक मुकम्मल हो गया।